وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، جن اشیاء میں جن چیزوں میں زکوٰۃ ہے وہ ہیں سونا، چاندی، اور اس کے علاوہ جو مال تجارت ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، اور پھر جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، اونٹ، گائے، بکری، اور فصل میں زکوٰۃ ہے جس کو عشر کہا جاتا ہے۔ تو عشر اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ عشر وہ فصل سے ہوتا ہے، جو چیز زمین سے اگے گی، گندم ہے، مکئی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان میں عشر ہوگا۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فیما سقط السماء والعیون او کان اثریا العشر وما سقی بالنضخ نصف العشر۔ فرمایا کہ جس زمین کو بارش یا چشمے پانی پلائیں یا زمین تر و تازہ ہو، اس کی پیداوار سے 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جب آپ فصل کاٹیں گے اسی وقت یہ زکوٰۃ دینا ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے تو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ تو عشر کہتے ہیں جو فصل سے، جو فصل کی کٹائی کے بعد جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس میں عشر ہے، تو اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ 10واں حصہ، عشر کا مطلب ہے 10واں حصہ۔ تو زمین کی پیداوار میں عشر ہوتا ہے۔ اس کا نصاب ہے تقریباً 5 وسق، جو 725 کلو گرام بنتا ہے۔ اس کے بارے میں سنن نسائی میں روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس فی حب ولا تمر صدقۃ حتی تبلغ 5 اوسق، کہ جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار 5 وسق تک نہ ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو 5 وسق یہ تقریباً 20 من بنتا ہے۔ تو یہ عشر کے بارے میں آپ سمجھ لیں۔ اور باقی جو سونا اور چاندی، اس کا نصاب مشہور ہے۔ سونا جو ہے وہ 7.5 تولے سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور جب 7.5 تولے ہو جائے، یہ 87 گرام تقریباً بنتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأخذ من کل 20 دینارا فصاعدا نصف دینار ومن 40 دینارا دینارا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ لیتے تھے، اور ہر 40 دینار سے 1 دینار یعنی 40واں حصہ۔ تو یہ 40واں حصہ زکوٰۃ بنے گا، تو 20 دینار میں نصف دینار، جب 40 دینار ہوں گے تو کیا ہوگا؟ 1 دینار ہو جائے گا۔ دینار آپ جانتے ہیں کہ سونے کا ہوتا تھا، اور درہم چاندی کا ہوتا تھا، تو اس لیے اس دینار کا اگر مقدار مقرر کی جائے تو وہ 7.5 تولے بنتا ہے۔ تو 7.5 تولے جس کے پاس سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چاندی کی جو زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس فیما دون 5 اوسق من التمر صدقۃ ولیس فیما دون 5 اواق من الورق صدقۃ۔ تو یہاں پر ورق کا لفظ ہے، ورق چاندی کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب 5 وسق سے کم کھجوروں پر زکوٰۃ نہیں، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ 5 اوقیہ یہ بنتا ہے 52.5 تولے۔ تو 52.5 تولے چاندی ہوگی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب رہا مسئلہ آپ کا کہ جو کرنسی ہے، روپے ہیں، ڈالر ہیں، ریال ہیں، تو ان کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ تو آپ دیکھیں گے کہ چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولے، اس قیمت کے برابر آپ کے پاس پیسے موجود ہیں اور ان پر 1 سال گزر گیا ہے تو اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ ٹھیک ہے، چاندی 52.5 تولے، اس کا ریٹ بازار سے پتہ کر لیں کیا ہے، آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ 60,000 ہے، 70,000 ہے، جتنا بھی ہے 52.5 تولے چاندی کا ریٹ، تو اتنے پیسے اگر آپ کے پاس ہوں گے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو اس میں سے آپ نے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔